وقت کس نمبر 44۔ کرسیاں اور میزیں اب بڑھنے لگی تھی، لوگ کے بولنے کی آوازیں بڑھ گئی تھی۔ کئی عمرہ اب بوفے ٹیبل کے قریب کھڑے تھوڑا بہت سا کھانا نکالے کھڑے تھے۔ نیلامی شروع ہونے میں ابھی بس کچھ ہی وقت تھا۔ اسی لمحے عمر سامنے سے یوسف سلطان کی ویل چیئر گھسیٹ کر لاتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ مسکرا کر ان کے کان کے قریب کچھ کہہ رہا تھا اور وہ دل کھول کر ہنس رہے تھے۔ حالی انہیں دور سے دیکھتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ یوسف سلطان کے کسی پرانے جاننے والے نے ان کو روک لیا تھا۔ حسن ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو عمر آگے بڑھ آیا۔ حالے کی جانب وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی جانب آتا دیکھتی رہی۔ وہ قریب چلا آیا تھا۔ ہم دونوں ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ اس دن ریسٹورنٹ والی تصاویر وائرل ہو گئی ہیں، وہ آرام سے کہہ کر سیدھا ہوا تھا۔ حالے کے چہرے پہ بیک وقت خوشی اور جوش چھا گیا۔ وہ اپنا موبائل نکال چکی تھی۔ ہیش ٹیگ کیا ہے؟ کپل گولز یا ڈریمز؟ ہیش ٹیگ ہے فراڈ یا کپل آف دی ایئر؟ ہیش ٹیگ ہے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ اس کی بات پہ حالے کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ موبائل کی اسکرین پہ حرکت کرتی انگلیاں پل کو رک گئی۔ سامنے ہی ان دونوں کی تصویر تھی۔ ایک تصویر میں وہ میڈیا والوں کے سامنے عمر کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی اور دوسری تصویر میں وہ ریسٹورنٹ میں اس کے قریب کھڑا تھا اور حالے مسکرا رہی تھی۔ ہیش ٹیگ فراڈ یا کپل، ہیش ٹیگ کیا سے کیا ہو گئے۔ اس نے ایک نظر میم کو دیکھا، پھر چہرہ اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ چند پل ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ اور کرتے بھی کیا؟ تم دادا جان کے ساتھ بہت کلوز لگ رہے ہو، سچ سچ بتاؤ، اس دن تمہارے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ وہ موضوع بدل گئی تھی اب کہ وہ مشکوک تھے۔ عمر نے یاد کرنا چاہا ان کے درمیان آخر کیا بات ہوئی تھی۔ چند دن قبل عمر حیات کے بنگلے پہ یہ شام کافی پر رونق سی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے سلطان منزل سے آئے مہمان کچن میں کھڑی نئی ملازمہ جسے صرف کھانا بنانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ آس پاس بیٹھے ہارون شاہد، حسن اور لیل سردار بھی اپنی بیوی کے ساتھ یہیں تھا۔ یہ عمر کے حساب سے اس کی شادی کی دعوت تھی۔ ان سب لوگوں کی خوش گپیوں اور باتوں کو چھوڑ کر اگر بنگلے کے لان میں آؤ تو عمر حیات گھاس پہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے یوسف سلطان اپنی ویل چیئر پہ بیٹھے تھے، ساتھ ہی بخش کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں مختلف کاغذات تھے۔ ان میں چند کاغذات اس نے یوسف سلطان کی گود میں رکھے تھے اور اب وہی کاغذات وہ عمر حیات کو دے رہے تھے۔ یہ تمہارا حصہ ہے بیٹے، میں جانتا ہوں یہ تمہارے حصے کا آدھا بھی نہیں ہے، لیکن فی الحال مجھ سے یہیں لے لو۔ میری جائیداد پہ تو میرا بیٹا سانپ بن کر بیٹھا ہے، وہ تعصب سے کہہ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں ساری زندگی میں راج نے تمہیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کا کہا، تم سے کام کروایا، تم سے مشقت کروائی، میں اس سب میں خوش تھا۔ عمر نے ان کی بات کاٹی تھی۔ یوسف سلطان ہلکا سا مسکرائے تھے۔ جو کوئی بھی میرے معراج کے ساتھ رہتا ہے وہ باوقار ضرور بن جاتا ہے، جیسے کہ تم، میں، اور اگر معراج کی جگہ ہوتا تو تم سے کبھی کام نہ کرواتا۔ وہ محبت سے اسے تک رہے تھے۔ عمر کو خواہ عجیب محسوس ہوا، اتنا عرصہ کوئی رشتہ نہیں ملا تھا اور اب تو جیسے رشتوں کی بارش ہو گئی تھی۔ میں شاید تمہیں اسی طرح بگاڑ دیتا جیسے حالے کو، لیکن میں بس تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ دیتا۔ تم بالکل میری نگین جیسے ہو، وہ آس بھرے لہجے میں بولے تھے۔ عمر مسکرا دیا۔ لوگ کہتے ہیں میں بالکل اپنے باپ جیسا ہوں، وہ عام سے انداز میں کہتا آگے کو ہوا اور کاغذات واپس ان کی گود میں رکھ دیے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنا شروع کیا، مجھے یہ بھاری بھرکم کاغذات نہیں چاہیے، نہ مجھے آپ سے لمبا چوڑا بینک بیلنس چاہیے۔ مجھے آپ سے میری ساری زندگی کی دربدری، میری خواہشات کے مرنے کے بدلے اور میرے جج صاحب کی کریڈیبلٹی کی خاطر صرف ایک کاغذ چاہیے، صرف ایک۔ وہ سنجیدہ تھا، حد سے زیادہ سنجیدہ۔ یوسف سلطان نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ عمر نے اپنی سیاہ آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑ دی تھی اور پھر اس کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلا تھا، آق نامہ۔ مجھے آپ کی جانب سے شمس سلطان کے نام آق نامہ چاہیے۔ اگر دے سکتے ہیں تو میری ساری عمر کی تکالیف مٹ جائیں گی۔ آپ کے بے گناہ قتل ہوئے بیٹے کو انصاف ملے گا۔ میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، ہر حق آپ کو معاف کر دوں گا۔ بولیں، دے سکتے ہیں؟ وہ جیسے چیلنج کر رہا۔ یوسف سلطان کچھ بھی نہیں بولے تھے، وہ خاموش تھے، لیکن یاد رہے وہ نہ بھی نہیں بولے تھے۔ عمر بتاؤ نا۔ حالے کی آواز پہ وہ چونک گیا تھا، پھر نارمل انداز میں اسے دیکھا، یوں جیسے اس پہ افسوس کر رہا۔ تم عمر حیات کی بیوی ہو، تمہیں سب پتہ ہونا چاہیے۔ وہ دل کو جلا دینے والی انداز میں بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ حالے نے ایک بار پھر ڈھیر سارا غصہ اندر دبا لیا تھا۔
بوفے ٹیبل کے قریب سفیر سلطان اپنے وکیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ ٹکسیڈو پہن رکھا تھا، بھورے بال جل سے جمے تھے، آنکھیں خالی خالی تھی، اس کا چہرہ کسی گہرے غم کی مثال لگتا تھا۔ اس کا وکیل کوئی 40-45 کے لگ بھگ تھا، سیاہی ڈنر سوٹ میں ملبوس۔ وہ اپنی پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے سفیر سے بات کر رہا تھا۔ سفیر اس کی بات سن کر برہمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ذرا قریب آ کر ان کی باتیں سننا چاہو گے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا جمشید صاحب، میں اس عورت سے اب نہیں ملوں گا، میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور کیس واپس لینے کی یا اسے معاف کرنے کی بات ہے تو یہ میری لاش بھی نہیں کرے گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، حتمی آخری۔ جمشید نے غور سے اس کی بات سنی تھی، پھر سر کو سمجھنے والے انداز میں ہلایا تھا اور کہنے لگا، سفیر آپ لاسٹ ٹائم اس سے کب ملے تھے؟ مس مہر نے کہا ہے کہ آپ نے جب انہیں طلاق دی تب وہ حاملہ تھی اور پھر آپ کا بچہ کسی حادثے میں نہیں رہ سکا، لیکن اس سارے میس کے بعد بھی وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہیں۔ سفیر اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سامنے سے آتی سورج کی میٹھی گرم کرنیں اس کے چہرے پہ پڑی تو منظر تحلیل ہونے لگے۔ وہ اب کہیں اور تھا، کسی اور جہاں میں، جہاں یہاں مشینوں کی آوازیں تھیں، یہاں دوائیوں کی بدبو تھی، کھڑکی کے بلائنڈ سے چھن کر آتی دھوپ سفیر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں تھا، بیڈ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا، چپتی نظروں سے بیڈ پہ نیم دراز مہر کو دیکھتا ہوا۔ وہ نقاہت زدہ سی تھی، آنکھوں تلے ہلکے اور مرجھایا ہوا چہرہ، مردہ آنکھوں سے سفیر کو یک ٹک دیکھتی ہوئی۔ جانتی ہو مہرما، جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا بچہ مر گیا تو مجھے کیسا لگا تھا؟ وہ سارے وقت میں پہلی بار بولا تھا۔ مہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ سفیر خود ہی کہنے لگا، پہلے تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن پھر میں بہت خوش ہوا، بہت زیادہ خوش۔ وہ ایسے انداز میں بولا کہ مہرما بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنے بچے کے بارے میں سوچ چکا تھا، میں نے سوچ رکھا تھا کہ اسے کم از کم تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ میں اس کے پیدا ہونے کے پہلے منٹ میں اسے تم سے دور لے جاتا، لیکن جانتی ہو کیا؟ وہ پھر بھی حاسد رہتا، اس کے اندر شر رہتا، وہ بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ سفیر عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مہر کا دل دکھا تھا، اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے سفیر سے بس چاہ اور نرمی سمیٹی تھی، اب اس کے ایسے الفاظ سماعتوں کو زخمی کر رہے تھے۔ میں ان 9 مرض کا قرض نہیں چکا پاتا، اور پھر ایک اور مہرما چند اور زندگیاں برباد کرتی، اسی لیے اچھا ہی ہوا وہ مر گیا۔ میرے دل کا ایک حصہ میری اولاد کے ساتھ مرا ہے مہر، وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ لیکن میں اس مرے ہوئے حصے کے ساتھ جی لوں گا، لیکن ایک اور مہرما اور چند اور تباہ ہوتی زندگیاں، یہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ مہرما بھیگے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ ابا سے کہیں مجھ سے ملنے آ جائیں، وہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں بس یہی بولی تھی۔ سفیر کی آنکھیں زخمی ہونے لگی۔ اب ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہارا تعلق میرے ذریعے ان سے جڑا تھا نا، میں ابھی کے ابھی اس تعلق کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ سفیر کی آخری بات پہ مہر کی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی، لیکن اب شاید اس میں اتنی سکت نہیں تھی۔ اس کے سامنے کھڑا سفیر سلطان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ میں سفیر سلطان والشمس سلطان اپنے مکمل ہوش و آواز میں مہرما غیاث الدین کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، وہ بول کر ایک بھی نگاہ غلط اس پہ ڈالے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے وہ لڑکی اب سن تھی، اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلا گیا تھا، قریب تھا کہ وہ سبز پڑنے لگتی۔ اس کی آنکھیں ایک نقطے پہ جم گئی تھی، جسم ہر قسم کی جنبش سے انکاری تھا۔ اس کا انجام طے ہو چکا تھا، اب وہ ساری زندگی اپنے اعمالوں کا بوجھ ڈھونڈنے والی تھی۔ شاید کمر دکھ جائے، شاید ٹوٹ جائے۔ یکدم سورج کی روشنی میں تیزی آ گئی تو سفیر نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وہ حال میں تھا اور اس کے سامنے اس کا وکیل کھڑا تھا۔ جلد از جلد طلاق کے پیپرز بنوائیے اور اسے کورٹ میں جمع کروائیں۔ مزید اس عورت کی بکواس نہ سنو۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ لان کے آخری کونے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل آئے تھے۔ ان کی آیا خوف زدہ سی ان کو اندر لے جا رہی تھی۔ سفیر نے ان کو دیکھا، دل کے زخموں پہ جیسے کسی نے نمک ڈال دیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر بند کی، ڈھیر سارا کرب اندر اتارا اور آگے بڑھ گیا۔ اسے رکنا نہیں تھا، اگر رک جاتا تو شاید نمک کا مجسمہ بن جاتا۔ لان میں لگی کرسیوں پہ لوگ بیٹھ چکے تھے، کئی عمرہ اپنے کارڈز ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ یہیں کارڈ بلند کر کے وہ رقم بڑھا سکتے تھے۔ ابتدائی کرسیوں پہ شمس، میر واز فرید اور عمر حیات بیٹھے تھے۔ ان کے عقب میں 2 لائن چھوڑ کر حالِ سلطان بیٹھی تھی، اس کے ساتھ حسن تھا، ہارون تھا اور لیل تھی۔ سفیر یہاں نہیں رکا تھا، وہ جا چکا تھا، اس سے یہاں نہیں رکا ہی نہیں گیا تھا۔ ڈائس کے پیچھے ایک شخص آ کر کھڑا ہوا تھا۔ حالے نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ وجہ اس کا چہرہ، اس کے برانڈڈ کپڑے نہیں تھے، وجہ تھی اس کی نیلی آنکھیں۔ حالے نے فوراً اپنے موبائل پہ ایک پیغام ٹائپ کیا اور اسے عمر کے نمبر پر
پہ بھیج دیا۔ عمر کے موبائل پہ پیغام جگمگایا تو اس نے ذرا کی ذرا گردن موڑ کر ہالے کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، ہالے محظوظ ہو رہی تھی، اسے نیلی آنکھوں سے بہت کچھ یاد آتا تھا۔ جاننا چاہو گے کیا؟ 1 ہفتہ قبل عمر حیات کے بنگلے پہ شام کی نلاہٹ ختم ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی حالے سلطان ٹی وی کی بڑی اسکرین پہ کوئی ترکش ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے لاؤنج کی چوکھٹ پار کرتا عمر حیات اندر آیا، رف ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس، بالوں کو ماتھے پہ گرائے وہ حالے کے قریب صوفے پہ آ کر بیٹھا تھا۔ ایک نظر ٹی وی کو دیکھا اور پھر غور سے ٹی وی دیکھتی حالے کو۔ ہیرو نے ہیروئن سے کچھ کہا تھا، اب کہ وہ مسکرائی تھی۔ اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو اور ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ تیوری چڑھائے پوچھ رہا تھا۔ یہ لڑکا، اس نے انگلی سے ٹی وی کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے اس کی نیلی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ خوبصورت ہے نا؟ عمر نے ایک سرسری نگاہ ٹی وی پہ ڈالی۔ ہاں ٹھیک ہی ہیں، لیکن میری آنکھیں زیادہ پیاری ہیں۔ حالے نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، غور سے اسکین کرنے کے انداز میں، پھر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تم سے زیادہ حسین ہے اس کی آنکھیں۔ وہ دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، لیکن عمر اسے یوں دیکھ رہا تھا گویا کہہ رہا ہو، کسی کی اتنی مجال کہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ خوبصورت لگے۔ بند کرو ٹی وی، چلو مجھے چائے بنا کر دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حالے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی تو بنا کر دی تھی عمر۔ اچھا صبر کرو، یہ قسط ختم ہو جائے تو بنا دیتی ہوں۔ نہیں، مجھے ابھی کے ابھی چائے چاہیے۔ تمہیں شوہر کا خیال نہیں ہے اور اس نیلی آنکھوں والے کی تعریف کرنی ہے؟ حالے نے اب کے اسے مسکراہٹ دبا کر دیکھا تھا، معاملہ اب اسے سمجھ آیا تھا۔ عمر اسے کوئی ٹین ایجر لگا تھا۔ تم جل رہے ہو؟ مجھے کیا ضرورت ہے اس سے جلنے کی؟ وہ شاہ نے بے نیازی سے بولا تھا، لیکن اس کے کان سرخ ہو رہے تھے، غصے سے، شاید جلن سے۔ ویسے اس آدمی کو ذرا سی بھی اداکاری نہیں آتی، نہ اس کو بولنے کا ڈھنگ ہے اور نہ بات کرنے کا۔ عمر نے حالے کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ جیسا بھی ہے، مجھے اس کی آنکھیں پسند ہے۔ حالے جتا رہی تھی۔ عمر نے ضبط کر لیا۔ میں نے ترکش کباب کے ساتھ افغانی پلاؤ بنایا ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ مطلب تم مجھے ڈرامہ دیکھنے نہیں دو گے؟ اگر تم اسی طرح اس کی تعریف کرتی رہی تب تو ہرگز نہیں۔ ہاں، اگر تم یہ کہہ دو کہ میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے زیادہ خوبصورت ہے تب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ حالے نے ٹی وی آف کیا۔ مسکراہٹ دباتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں ٹی وی دیکھنا چھوڑ سکتی ہوں، لیکن اپنے شوہر کی جھوٹی تعریفیں نہیں کر سکتی۔ نیلی آنکھیں زیادہ پیاری ہیں۔ وہ اس کے قریب سرگوشی کرتی، فوراً باہر کی جانب لپکی تھی۔ عمر نے دانت پہ دانت جما لیے۔ میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گا، اچھا؟ اور میری آنکھیں زیادہ پیاری ہیں، تمہیں کہنا پڑے گا۔ وہ پیچھے سے بلند آواز میں پکار رہا تھا۔ آگ لگے ان ترکوں اور ان کی نیلی آنکھوں کو، وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ آج حال میں موجود وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ عمر نے اسے دیکھتے ہوئے میسج ٹائپ کیا تھا۔ کیا وہ نیلی آنکھیں واقعی خوبصورت تھی؟ حالے نے چہرہ جھکا کر پیغام پڑھا، پھر مسکراتے ہوئے کچھ ٹائپ کیا۔ وہ آنکھیں خوبصورت تھی، لیکن تمہاری آنکھوں سے زیادہ نہیں۔ عمر اپنے موبائل کی اسکرین پہ یہ پیغام پڑھتے ہوئے مسکرایا تھا، پھر فون واپس جیب میں ڈال دیا۔ بالآخر وہ اپنی تعریف کروا چکا تھا۔ یہ سیلف آبسیسڈ آدمی۔ اسٹیج پہ ڈائس کے پیچھے کھڑا شخص شمس سلطان کی تعریفوں میں رتب السان تھا۔ اس کے الفاظ شمس کی وہ خوبیاں بھی بیان کر رہے تھے جو شاید اس میں موجود ہی نہ ہو۔ اسٹیج کے دائیں بائیں اور سامنے کھڑے کیمرہ مین اپنے کیمرے میں اس سارے منظر کو محفوظ کر رہے تھے۔ اسٹیج پہ سامنے دیکھتے ہوئے ہارون شاہد نے بیزاری سے گردن موڑ لی تھی۔ وہ کم از کم یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ ایک بھولا بسرا منظر آنکھوں کے پردے پہ چلنے لگا۔ مہرماں سلطان کے جیل جانے کے ایک دن بعد رات 8 بجے عمر حیات کے بنگلے پہ اس وقت دعوت کا سماں تھا۔ یہ دعوت بھی عمر ہی کی جانب سے تھی۔ کچھ عرصہ ہوا تھا وہ پیسہ خرچ کرنے لگا تھا۔ لمبی میز کے اطراف میں کرسیاں لگی تھیں، انہی کرسیوں پہ اس وقت لیل، ہارون، حسن، عمر حیات اور حالے سلطان بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی پہ عمر، اس کی دائیں جانب حالے اور بائیں جانب حسن، حالے کے ساتھ والی کرسی پہ ہارون اور ہارون کے سامنے لیل، چمچوں اور کانٹوں کے بیچ ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھی۔ ویسے ایک اہم خبر ہے جو میں حالے کو بتانا چاہتا ہوں۔ حسن کھانے سے ہاتھ روک کے بیٹھا حالے کو دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اجازت ہے عمر بھائی؟ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے ایسی معصومیت سے بولا کہ عمر کو اپنے آس پاس خطرے کا الارم بجتا محسوس ہوا۔ اس نے بدقت ہاں ہاں بولو کہہ کر اجازت دی تھی۔ جانتی ہو حالے، جب وہ سطر جادو اس کی منشا نہیں مجبوری تھی، اس کا مطلب ہم نے تم سے پوچھنے کو کہا تو عمر بھائی پہ زور دیا تھا۔ نے کیا کہا تھا؟ عمر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حسن کو کی منت کی تھی۔ ہوگا وہ ASP، لیکن بیوی کے سامنے بڑے بڑے سرماؤں کی نہیں چلتی۔ حالے نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ کیا کہا تھا؟ اس نے بولا کہ اب تمہاری بہن بتائے گی، وہ جو بچپن سے فیل ہوتی آ رہی ہے، وہ جس کے ہر پیپر میں سپلی آتی ہے۔ ہارون بھائی آگے آپ بتاؤ۔ اس نے اب بات جیسے ہارون کے ساتھ میں دی تھی۔
عمر کے چہرے پہ جیسے کوئی سانپ ڈنک مار گیا۔ ہارون نے سب کو ایک نگاہ دیکھا۔ عمر نے کہا تھا کہ میری بیوی کو تو اپنے کورس کی کتابوں کا نہیں پتہ ہوتا، چلیے مثالیں حل کرنے، اس سے اچھا میں شانو سے پوچھ لوں۔ اور اس قدر مبالغہ رائی پہ عمر کا دل چاہتا ہارون کا سر دیوار میں مار دے۔ حالت سنجیدگی سے انہیں سن رہی تھی۔ عمر نے کہا تھا حالت 10 دفعہ پیدا ہو کر آ جائے تب بھی اس بات کا مطلب نہیں سمجھ پائے گی۔ عمر حیات کی بیوی بن کر بھی اسے کچھ عقل نہیں آئی، اس سے زیادہ عقل مند تو نرسری کلاس کا بچہ ہوگا۔ اب کی لال بولی تھی۔ عمر بےچارگی سے انہیں دیکھے کیا، کاش وہ اپنے حق میں کچھ کہہ پاتا۔ اور وہ تینوں چہرہ اٹھائے اپنی نئی جنگ عظیم کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے میرے شوہر پہ یقین ہے، وہ تمہاری طرح شیطان کا چیلا نہیں ہے، میرے بارے میں ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ لو جی، سب برباد کیا۔ حسن نے چمچہ پلیٹ میں پٹکا تھا، ایک کینہ-توز نظر ہارون اور لیل کے لتاڑے ہوئے چہرے پہ ڈالے۔ اتنی اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں تھی ویسے، اگر آپ دونوں کو ملانے کی بجائے یہ کیس میں نے خود ہینڈل کیا ہوتا تو اب تک کہ یہ دونوں 8 بار لڑ چکے ہوتے، وہ خفگی سے کہتا پلٹ گیا تھا۔ ہارون اور لیل کندھے اچکائے دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ شکر ہے حالے تمہیں میرا یقین ہے، ورنہ کوئی یقین نہیں ہے مجھے، میں جانتی ہوں تمہاری اس ایناکونڈا کے زہر سے بھری زبان میری شان میں کیا کچھ کہہ چکی ہوگی۔ کمرے میں چلو دیکھتی ہوں تمہیں۔ اور یہاں عمر حیات کے اندر کا مسکین شوہر دہاڑے مار مار کر رویا ہوگا۔ گزرے وقت کو چھوڑ کر ہارون واپس حال میں آیا تو ڈائس کے پیچھے کھڑا آدمی اب بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اس کو سننے لگا۔ بیزاریت حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ کیا تم تیار ہو؟ یہ وہ پیغام تھا جو عمر نے ابھی ابھی ٹائپ کر کے حالے کو بھیجا تھا۔ نیلامی شروع ہو چکی تھی۔ مختلف لوگ اپنے کارڈز بلند کیے ہوئے تھے۔ میرواز فرید ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، یوں جیسے وہ آخر میں سب سے بڑی بولی لگائے گا اور فاتح بن جائے گا۔ اسکرین پہ نظر آتا عمر حیات کا میسج پڑھ حالے کے چہرے کے تاثرات میں بے چینی گھل گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ تکان واضح تھی۔ اس کی انگلیاں نے پیغام ٹائپ کیا تھا، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں عمر، قاتل تو ہم بھی ہیں، لکھ کر بیزاری سے موبائل پر ہی ڈال دیا۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ ذہن کے پردوں پہ کوئی اور منظر چلنے لگا تھا۔ 13 دن قبل مہرما کی گرفتاری کے 2 دن بعد جیل خانے کی سلاخوں کے پیچھے وہ بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے بال، لباس مٹیالہ، روکھے ہاتھ پیر، بے جان جلد۔ 2 دن، بس 2 دن میں جیل اس کی ساری اکڑ نکال چکا تھا۔ قید آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیتی ہے جو حالات یا زندگی نہیں سکھا سکتی۔ جس وقت ایک لیڈی اہلکار اسے بلانے آئی، مہرما تیزی سے اٹھی تھی۔ اب وہ لیڈی اہلکار کے ساتھ راہداریاں پار کرتی تیز تیز جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک امید تھی۔ ملاقاتی کمرے میں لا کر اسے جب بٹھایا گیا تو وہ ذرا سا چونکی تھی۔ سامنے سے آتے عمر حیات کو دیکھ کر چونکی تھی۔ اس نے یہ توقع نہیں کی تھی۔ ملاقاتی کمرہ کیا تھا؟ بس ایک چھوٹا سا تنگ کمرہ جس میں ایک روشن دان لگا تھا۔ کمرے کے عین وسط میں ایک چھوٹی لکڑی کی میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھی۔ اسی میز کے اوپر ایک پیلا بلب جل رہا تھا۔ یہ تفتیشی کمرہ تھا، لیکن اس وقت ملاقاتی کمرہ تھا۔ ہیلو مہر ڈارلنگ، عمر بشاش سے کہتا آگے آیا تھا۔ کرسی کو موڑا یوں کہ پچھلا حصہ آگے لے آیا اور دونوں ٹانگیں دائیں بائیں کر کے کرسی کی پشت کے ساتھ تھوڑی ٹکا کر بیٹھ گیا۔ مہرما سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں عمر تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، میں سب سمجھ رہی ہوں، تم اور میں ایک ہیں، میں تمہارا دماغ پڑھ سکتی ہوں۔ عمر اس کو دلچسپی سے دیکھے گیا۔ بتاؤ پھر مدر گوتھل کی اماں، کیا چل رہا ہے میرے دماغ میں؟ مہرما سخت آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی میز پہ آگے کوئی کل رات میرا کمرہ بدل کر مجھے ان عورتوں کے ساتھ رکھا گیا جو 4 قتل کر چکی ہیں، اور کل سے ہی اب تک وہ 1000 بار ایسی حرکت کر چکی ہے کہ میں ان سے بحث کروں اور وہ مزید آگے ہوئی وہ مجھے مار دیں۔ اس نے الفاظ ادا کر دیے، تم یہاں اس جیل کی چار دیواری میں مجھے مروا دو گے اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ میں جانتی ہوں، میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے پاس صرف آج یا کل کا دن ہوگا۔ اس لیے وہ مسکراتی ہوئی پیچھے کو ہو بیٹھی، اس لیے میں نے تمہارا ٹراماز کی ماری بیوی کو یہ بتا دیا کہ وہ بھی میرے جیسی ہے، اس کے ہاتھوں پہ بھی خون لگا ہے، وہ بھی قاتل ہے، وہ بھی قیامت کے روز کعبہ کو ڈھا دینے جتنے گناہ کی حامل ہوگی۔ وہ بول رہی تھی اور عمر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بے تاثر۔ گھر جاؤ اور جا کر دیکھو تمہاری اپروول کی ماری بیوی ایک بار پھر خود کو اندھیروں میں دھکیل چکی ہوگی، اور اس بار عمر، اس بار تم اسے واپس نہیں لا سکو گے۔ قتل بہت بڑا گلٹ ہے، بہت بڑا۔ آخر میں، بالکل آخر میں اس کی آنکھوں میں تکلیف آئی تھی، یوں جیسے بری آنکھوں کو کچھ یاد آیا۔ عمر سیدھا ہو بیٹھا، کمر سیدھی کی، بالکل اس کی آنکھوں کی سیدھ میں دیکھتا۔ وہ چاہے ٹراما کی ماری ہو یا چاہے اس کی انسیکیورٹیز ہو، اب اسے ان سب سے باہر آنا ہوگا۔ وہ اپنے اندھیروں میں روشنی خود پیدا کرے گی۔ حالے وہ عورت ہے جسے میں نے محبت کی ہے مہرما، تم دیکھنا وہ سہارے کے لیے میرا ہاتھ بھی نہیں تھامے گی۔ اسے بیساکھیاں نہیں پسند تمہاری طرح۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور رہی تم تو تمہارے لیے میں نے موت نہیں زندگی چنی ہے۔ مہرما کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پہ زوردار تھپڑ دے مارا ہو۔
وہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے عمر، وہ بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عمر کا چہرہ بے تاثر رہا۔ تم یہ نہیں کر سکتے، تمہیں یہ حق نہیں ہے، تم مجھے مار دو پلیز، میں یہاں اس ماحول میں کیسے رہوں گی؟ آر یو کریزی؟ وہ دہل گئی تھی۔ عمر پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، اس کے ہر قدم کے ساتھ مہرماں کو اپنا دل بیٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم یہاں رہو گی مہرماں، کیونکہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ موت ہر بار سزا نہیں ہوتی، کئی بار زندگی زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ تمہیں مار دوں گا تو ایک جھٹکے میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن اگر زندہ رہو گی تو ہر دن اپنی موت مانگو گی۔ خدا کے لیے عمر یہ مت کرو، تم اچھے آدمی ہو، میں غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں واپس آنا چاہتی ہوں، مجھے یہاں سے نکالو عمر وہ گھگھا رہی تھی۔ عمر چوکھٹ تک آ چکا تھا، مہرماں کے سفید پڑتے وجود کو دیکھا، اسے سکون نہیں مل رہا تھا، لیکن کچھ تھا کہ زخموں پہ ٹھنڈک کی طرح لگ رہا تھا۔ میں یہاں ہر ہفتے آؤں گا مہر، میں تمہیں آ کر اپنے پورے ہفتے کی کہانی سناؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ آج میں نے حالے کو کیا بنا کر کھلایا، میں نے آج اسے کہاں شاپنگ کروائی، آج اس سے کتنی محبت بھری باتیں کی۔ تم حسد اور جلن کی ماری عورت، تمہارے لیے یہی سزا ہوگی کہ تم ان باتوں کو سن کر پل پل مرو۔ وہ چوکھٹ پار نہیں کر سکا، بس کھڑا رہا۔ مہرماں کی خوفزدہ آنکھیں اب بھل بھل آنسو بہا رہی تھی، سانس رک رک کر آ رہا تھا، روح جیسے قبض ہو رہی تھی۔ مجھے مار دو عمر، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے مار دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، مجھے ایسی سزا مت دو، پلیز مجھے مار دو۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جی چاہ رہا تھا اپنی چلتی نبض خود ہی روک لے۔ تمہیں یہاں یہ عورتیں اتنا ماریں گی کہ تم اٹھ بھی نہ سکو، تم زخم ہو جاؤ، اور پھر وہ تمہیں ایک ہفتہ سکون سے رہنے دیں گی تاکہ تمہارے زخم بھر سکے، اور اس کے بعد وہ تمہیں پھر زخم دیں گی، اور ان کے زخم صرف چند دنوں کے لیے ہوں گے۔ وہ کبھی بھی تمہیں جان سے نہیں ماریں گی، کیونکہ تمہیں پل پل مرنا ہے۔ تم یہاں رہو، ساری زندگی رہو، میں یہاں آتا رہوں گا، ایک دن اپنے بچے یہاں لاؤں گا۔ جب تم حسد کی آگ میں جلو گی تب مجھے سکون نصیب ہوگا۔ تمہاری سزا موت نہیں، زندگی ہے مہرماں۔ وہ بول کر چوکھٹ سے ہٹ گیا تھا۔ مہرماں دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن عمر نہیں رکا، اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ جتنا نارمل دکھ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ مہر کو لیڈی اہلکاروں نے بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا، وہ ذہنی انداز میں چیخ رہی تھی، مجھے مارو عمر، خدا کے لیے مجھے جان سے مار دو، مجھے زندہ کیوں چھوڑا ہے، میں مرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے مارو۔ وہ چیخ رہی تھی کسی پاگل جنونی کی طرح، خود کو چھڑوا رہی تھی۔ جیل خانے میں اس کی چیخیں، اس کا ماتم گونج رہا تھا۔ زندگی واقعی اس کے لیے سزا ثابت ہونے والی تھی، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے اپنے حصے کی سزا مل چکی تھی، لیکن کوئی تھا جو اب بھی باقی تھا۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا گھر کی طرف جا رہا تھا، اس کے ذہن میں بس حالے تھی، صرف حالے۔ اس کا ہاتھ بار بار پیشانی کو مسل رہا تھا، کیا کرے، کہاں جائے، پتہ نہیں مہرماں اس سے کیا کہہ چکی ہوگی، اللہ ہی جانے وہ کیا پیغام بھجوا چکی ہوگی۔ اسے بس فوراً گھر جانا تھا، یہاں سے چند کلومیٹر دور۔ غزالہ روحی کے کلینک میں نیلے صوفے پہ حالے سلطان بیٹھی تھی، اس کے سامنے روحی بیٹھی تھی، غور سے حالے کو دیکھتی ہوئی۔ حالے کا چہرہ خالی تھا، اس پہ کوئی گلٹ نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا۔ وہ گردن تانے ہوئے بیٹھی تھی۔ مجھے علاج چاہیے ڈاکٹر، اور اس بار یہ عمر کے لیے یا پھر لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، نہ کسی خوف کسی محبت کے لیے، مجھے علاج میرے لیے چاہیے، میرا جسم تھک گیا، مجھے اب بس سکون چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا، جس طرح کی تھراپی آپ چاہتی ہیں میں کروں گی، لیکن بس مجھے آزادی دلوائیں، میرے کندھوں سے بیساکھی ہٹا کر مجھے میرے پیروں پہ کیسے چلنا ہے یہ سکھا دے پلیز۔ روحی مسکرائی تھی، شروع سے شروع کرو حالے سلطان، اور مجھے جھول والی بے تکی سی کہانی سناؤ، وہ کہانی جو سچ ہے، کیونکہ تمہارا سچ ہی تمہاری نجات ہے۔ حالے نے گیلی آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا تھا، کندھوں کا بوجھ سے رکھنے لگا تھا، اور آج وہ سچ بولنا شروع ہوئی تھی، اور پھر اگلے 2 گھنٹے وہ دونوں بات کرتی رہی تھی جو دل میں تھا۔ حالے کہہ چکی، باتوں کا بوجھ اترا تو وہ باہر نکل آئی تھی۔ عمر سامنے ہی کھڑا تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے، تشویش سے اسے دیکھتا ہوا، البتہ حالے کمپوز تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب چلی آئی تھی۔ عمر غور سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس کے قریب آ کر رکی، گردن اٹھا کر عمر کو دیکھا، وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ تم پہلے سے جانتی تھی نا؟ وہ اس کا چہرہ پڑھ سکتا تھا۔ حالے نے اس کی آنکھوں سے نظر نہیں ہٹائی۔ ہارون شاہد مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا عمر، وہ میرے لیے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن مجھ سے کبھی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ اگر تمہیں مجھ سے کچھ چھپانا ہو تو ہارون کو ساتھ مت لے جانا۔ عمر اب بھی فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حالے نے اس کی کونی پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میری فکر مت کرو عمر، میں سب جانتی ہوں، ہاں وہ آدمی مجھ سے قتل ہوا ہے، اور یہ گلٹ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا۔ میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن ہے سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں وقت لوں گی اور شاید ٹھیک ہو جاؤں۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے ناراض ہوگی کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔
اب ایسے ریئیکٹ مت کرو جس سے مجھے لگے کہ تم شرمندہ ہو، کیونکہ تم نہیں ہو۔ عمر حالے زور دے کر بولی تھی، تم مجھ سے جھوٹ بول سکتے ہو، لیکن جب میں پوچھوں تو سچ بولا کرو، کیونکہ میں تب پوچھوں گی جب سچ جانتی ہوں گی۔ وہ کہتے ہوئے اپنی جانب سے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگے تھے جب عمر کی آواز پہ ٹھہر گئی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ الفاظ چابک کی طرح دل پہ لگے تھے، آنکھیں زخمی ہو گئی۔ وہ دروازہ اسی طرح آدھا کھولے کھڑی رہی۔ وہ اس کے سامنے دوسری جانب کھڑا تھا، فکر مند سا۔ حالے چند لمحہ اس کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے دل میں کانٹا چبھو دیا۔ قتل آپ کو کبھی بھی پہلے جیسا نہیں رہنے دیتا عمر، اس آدمی کے ساتھ میرے دل کا ایک حصہ مرا ہے، اور میں اب ساری زندگی اس گلٹ میں رہوں گی کہ میں قاتل ہوں۔ ساری زندگی یہ خوف ہوگا کہ نہ جانے اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ وہ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی۔ عمر مغموم ہوا تھا۔ میں اس آدمی کے خاندان کو نفیسہ آنٹی کے ساتھ جا کر دیت ادا کر آئی ہوں۔ میں نے اس کے بچوں کا اسکول اپنی ذمہ داری لے لیا ہے، لیکن میں پھر بھی سکون میں نہیں ہوں، شاید ساری زندگی ایسی رہوں۔ وہ بے چارگی سے کندھے اچکاتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ عمر کا دل بھاری سا ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی کو اذیت میں دیکھنا اس کے لیے سب سے بڑی اذیت تھی۔ حال 1:09 نیلامی کی تقریب۔ جی تو کیا کوئی ٹیم ریڈ سے زیادہ کی بولی لگا رہا ہے؟ کوئی ہے میدان میں؟ کوئی ہے جو میر واز فرید سے زیادہ بولی لگائے؟ ٹیم ریڈ 1، ٹیم ریڈ 2، آپ میری جگہ کو میری مرضی کے بغیر کیسے بیچ سکتے ہیں؟ یہ آواز حالے سلطان کی تھی، جو اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اب سیدھ میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ خوف کھایا جائے، کچھ تھا کہ ڈرا جائے۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے کسی فلم کا کلائمیکس۔ اس جگہ کی اٹارنی میرے پاس ہے اور مالکانہ حقوق میری بیوی کے پاس۔ عمر بولتے ہوئے اٹھا تھا۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ ہماری پراپرٹی کو ہماری مرضی کے بغیر بیچ دیں؟ وہ چلتا ہوا اسٹیج پہ آ رہا تھا۔ شمس سن ہو گیا تھا، اس کے الگ سے کوئی آواز نہیں نکلتی تھی۔ وہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے عمر کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے کئی لوگ کیمرے اٹھائے ان آتے دکھائی دیے تھے۔ ان کے پیچھے سیاہ وردی پہنے ہوئے عمر کے پیٹی بھائی بھی آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک جنگ کا سا سما بن چکا تھا۔ شمس بے یقین نظروں سے عمر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اعتبار ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ جگہ تمہاری ہے؟ میر واز کی ٹھنڈی ہڈیوں کو جما دینے والی آواز پہ عمر نے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل ہوا میں لہرائی تھی۔ میر واز، میں ثبوتوں کے ساتھ آیا ہوں۔ وہی مرزا شمس سلطان۔ اس وقت ہر کوئی اگر کسی سے ڈر رہا تھا تو وہ تھا اس فائل کا اصلی نکل آنا۔ میر واز اٹھا تھا، اس کے گارڈ نے بندوقیں سیدھی کر لی۔ میر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں شانت رہنے کو کہا تھا۔ وہ اب قدم اٹھاتا اسٹیج کی جانب آ رہا تھا، جہاں عمر حیات پہلے ہی کھڑا تھا، ہاتھ میں فائل لیے گردن سیدھی کی۔ اسٹیج پہ چڑھتے میر نے ایک نظر پلٹ کر شمس کو دیکھا تھا۔ تمہارا یوں خاموش بیٹھ جانا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے دھوکہ میرے قریب ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ تو شمس گڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر عمر کو دیکھا، یوں جیسے یقین کر لینا چاہتا ہو کہ آج اسے بھی دھوکہ دیا جا چکا تھا۔ میڈیا کے نمائندے کیمرے سیدھے کیے کھڑے تھے، وہ منتظر تھے کہ اب کون کیا کرتا ہے۔ میں میر واز فرید، وہ اسٹیج پہ رک کر سارے مجمع کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، میں یہاں ہونے والی چالوں سے لا علم ہوں، لیکن اگر مجھے یہ علم ہو گیا کہ یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو میں اسے سزا ضرور دلواؤں گا۔ وہ شمس اور عمر کی جانب مڑا تھا۔ لوگوں کا شور، میڈیا کے بلند آواز میں چپتے سوالات، اور ان سب کے بیچ کھڑے تین لوگ، میر، عمر اور شمس، جبکہ چوتھا انسان چلتے ہوئے اسٹیج کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی فائل تھی۔ وہ جس کے پاس مالکانہ حقوق تھے وہ آ رہی تھی۔ اس کی چال شہزادیوں جیسی تھی، اس کی آنکھیں عام تھیں، لیکن ان کا تاثر اچھے اچھوں کو دہلا سکتا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، جو گری تھی، زخمی ہوئی تھی، لیکن نہ اس نے زخموں کا ماتم کیا، نہ اس نے گرنے پہ سہارے مانگے۔ وہ حالے سلطان تھی، فیری ٹیلز میں رہنے والی حقیقی لڑکی۔ اگر یہ جگہ آپ کی تھی تو آپ اب تک خاموش کیوں تھی؟ میر اسٹیج پہ کھڑی حالے سے پوچھ رہا تھا۔ فائر چوری ہو چکی تھی میر واز، اور مجھے میرے چچا سے جان کا خطرہ تھا۔ اگر میں یہ فائل وقت سے پہلے دکھا دیتی تو کیا ہوتا؟ شاید آپ نہیں جانتے، لیکن تمہیں یہ نقلی فائل ملی کہاں سے؟ شمس نے دانت پہ دانت جما کر ضبط سے پوچھا تھا۔ حالے معصومیت سے مسکرائی تھی۔ اس نے یاد کرنا چاہا، اسے یہ فائل کہاں سے ملی تھی؟ فروہ سلطان کے قتل کی دوسری رات 2 بجے۔ منزل سلطان گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا، ہر طرف تاریکی تھی۔ موت کا سناٹا اب تک اس محل میں گونج رہا تھا۔ ایک انسان کی موت پورا گھر خالی کروا دیتی ہے۔ دبے قدموں سے مہرمہ سلطان کے کمرے میں جاؤ تو وہاں 3 لوگ موجود تھے۔ ان کے ہاتھ میں ٹارچز تھی، اور وہ الماری کے اندر بنے ڈیجیٹل لاکر کا کوڈ کھولنے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے۔
حسن، حالے، عمر، ان تینوں نے اپنی اپنی باری کا کوڈ لگانا تھا۔ سب سے پہلے عمر آگے آیا تھا۔ اس نے چند ہندسے دبائے، لیکن اگلے ہی لمحے انکریکٹ پاس ورڈ۔ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے سفیر کی ڈیٹ آف برتھ ڈالی تھی۔ وہ ہٹ گیا۔ اب کیالی کی باری تھی۔ وہ قریب آئی۔ نیلے رنگ کی نیل پینٹ سے سجی انگلیوں سے چند ہندسے دبائے۔ انکریکٹ پاس ورڈ۔ وہ کوفہ سے پیچھے ہوئی تھی۔ بیزاری حد سے سوا ہونے لگی۔ اس نے مہرماں کی اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالی تھی۔ حسن سنجیدہ چہرے کے ساتھ آگے آیا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی اور ہی منظر تھا۔ میں نے ابا کے لیے سفیر کو چھوڑ دیا حسن، میں مجبور تھی۔ میں کیا کرتی حسن، میں کیا کرتی؟ وہ رو رہی تھی۔ حالانکہ منگنی والی رات وہ رو رو کر حسن کو کچھ بتا رہی تھی۔ وہ جو ہندسے دبا رہا تھا اسے یقین تھا وہ درست ہوں گے۔ وہ اندازے نہیں لگا رہا تھا۔ وہ اس عورت کی مینٹیلٹی دیکھ کر پاس ورڈ کھول رہا تھا۔ ہر انسان اپنا پاس ورڈ اپنے مطابق رکھتا ہے، کھولنے والے کے مطابق نہیں۔ جس دن یہ بات سمجھ آ گئی اس دن آپ کے لیے کوئی بھی پاس ورڈ کھولنا مشکل نہیں رہے گا۔ اور اسی لمحے کریکٹ پاس ورڈ کی پپ بجی تھی۔ لاکر کھل چکا تھا۔ عمر 27 سے حسن کے کندھے کو تھپکتے ہوئے آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیوں نے آگے بڑھ کر 2 فائلز نکالی تھی، ایک اٹارنی فائل اور دوسری مالکانہ حقوق کی فائل۔ اپنی محبت، اپنی نفرت، اپنی کمزوری کسی کے آگے عیاں کر دینا کبھی کبھی آپ کے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے۔ دھوپ کی شدت میں تیزی نہیں تھی۔ یہ کراچی کے سرما کی دھوپ تھی۔ اسٹیج جبکہ مختلف تھا۔ ایک لمحے صوفے کے ساتھ ایک چھوٹی میز کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ اس میز پہ اس وقت 4 فائلز رکھی تھی، 2 وہ جو شمس سلطان کے پاس تھی اور 2 وہ جو حالے اور عمر کے پاس تھی۔ 2 ادھیڑ عمر مرد ان صوفے پہ بیٹھے تھے اور فائل ہاتھ میں اٹھائے آنکھ کے قریب کی لکھائی کا معائنہ کر رہے تھے۔ شمس بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ یہ ساری فائلز اٹھا کر روپوش ہو جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے سامنے پولیس کھڑی تھی۔ وہ سیاہ وردی والے لوگ جن کے منہ گالیاں اور ہاتھ تھپڑ اٹھانے کے لیے بنے تھے، وہ مارتے ہوئے، گالیاں بکتے ہوئے یوں بے نیاز ہوتے تھے جیسے یہ تو ان کا پیدائشی حق ہے۔ ان کے ساتھ ہی وہ لوگ بھی کھڑے تھے جن کو اگر آپ نے انگلی سے چھوا تو وہ بازو کا الزام لگا دیں گے۔ وہ جو آپ کا چہرہ ایک پل میں پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ وہ جن کے چینل پہ چلنے والی ایک پٹی آپ کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ جب سامنے ایسے ظالم لوگ کھڑے ہوں تو تمہیں چاہیے کہ بھاگنے کے موقع ہوتے ہوئے بھی کھڑے رہو۔ معائنہ مکمل ہو چکا تھا۔ سفاری سوٹ والا ایک آدمی ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسائے بولنے کے لیے تیار تھا۔ ہر شخص کان بن گیا تھا۔ سب کے جسم سماعت بن گئے۔ یہ سائن جعلی ہیں۔ انہوں نے شمس کی آسمانی فائل ہوا میں بلند کی تھی۔ نیوز چینل پہ پٹیاں چلنے لگی تھی۔ صحافی زور زور سے بولنے لگے تھے۔ شمس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ اس کا انت قریب تھا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سائن اصلی ہیں؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلایا تھا۔ دل کو البتہ کوئی زور زور سے جکڑ رہا تھا۔ سفاری سوٹ والا آدمی مسکرایا تھا۔ جو سائن آپ کے پاس ہے وہ لفظ ٹیڑھے ہیں، جبکہ میراث سلطان کی لکھائی میں کبھی بھی ٹیڑھا پن نہیں آتا۔ وہ سیدھے صاف الفاظ لکھتے تھے۔ احمد علی شاہ کہہ رہے تھے اور باقی سب دم سادے ان کو سن رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ الفاظوں کا ایک دوسرے کے ساتھ فاصلہ آپ کی فائل میں نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ میراث سلطان لفظ مناسب فاصلے پہ لکھتے تھے۔ وہ جلدی میں بھی سائن کر سکتے ہیں۔ شمس نے ناگواری سے ٹوکا تھا۔ اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑا تھا۔ اسے اپنے آگے موت دکھ رہی تھی، لیکن وہ ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لینا چاہتا تھا۔ میر واز نے اب کے دوسرے آدمی نوید علی کو اشارہ کیا تھا۔ وہ بولنے لگا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں شمس صاحب، سائن جلدی میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میراث سلطان ایک جج تھے۔ وہ دن میں ان گنت سائن کرتے تھے۔ جلدی ان کا معمول تھا اور ہم نے ان کی تمام سائن چیک کیے ہیں۔ نوید نے کہتے ساتھ 2-3 فائل اٹھا کر ہوا میں بلند کی۔ ان تمام فائلز میں میراث سلطان کے سائن ہر پنے پہ موجود ہیں، لیکن یہ تمام سائن مختلف ہیں۔ جو سائن آپ کی فائل پہ موجود ہے وہ میراث سلطان کی ہے ہی نہیں۔ وہ سائن زبردستی لیے گئے، یوں جیسے کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر سائن کروایا ہو۔ پولیس والوں نے اب کی ہتھکڑی بھی نکال لی تھی۔ بیزاری سے وہ یہ سارا ڈرامہ ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ رپورٹرز کیمرے کے سامنے کھڑے مزید بلند آواز میں چیخنے لگے تھے۔ ہر ایک کو جلدی تھی، ہر ایک یہ خبر پہلے پہنچانا چاہتا تھا۔ فہیم مرزا کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ آپ ایک آخری بات بتانا بھول گئے نوید صاحب، عمر نے مسکرا کر کچھ جتایا تھا۔ نوید تسلی دینے والے انداز میں پلک جھپک گئے اور شمس سلطان کی فائل پہ موجود سائن پہ ہاتھ رکھا۔ یہ یہاں بالکل اپنے نام کے اختتام پہ میراث سلطان ایک چھوٹا سا سٹار بناتے تھے۔ یہ سٹار ان کی سائن کا حصہ تھا۔ آپ کی فائل میں وہ سٹار بھی نہیں ہے، اور سب سے اہم بات،
मिराज सुल्तान अपनी कलम पे गिरफ्त बहुत सख्त रखते थे, यूँ कि उनकी लिखी इबारत सफ़े की दूसरी जानिब भी हल्की हल्की दिखाई दे पड़ती थी। आपकी फ़ाइल में वो भी नहीं है। सो साबित हुआ कि शम्स सुल्तान के पास एक जाली फ़ाइल और नकली दस्तखत है, जबकि उमर हयात और उनकी अहलिया के पास जो दस्तावेज़ात हैं वो असली हैं। यकदम शोर बढ़ गया था। पुलिस एहलकार स्टेज पर चढ़ आए थे। शम्स बेयकीनी से उन्हें खड़ा देख रहा था। उसे यकीन नहीं आता था कि ये सच है। मीर वास बर्फ तासुरात से शम्स को देख रहा था। ऐसा ही नहीं, अब शम्स के हाथ में हथकड़ी डाल दी थी। मीडिया वाले चिल्ला चिल्लाकर हलक फाड़ रहे थे। मुल्क को सबसे बड़ी न्यूज़ मिल चुकी थी। उमर और हाले अपने दिल में सुकून सा उतरता महसूस करने लगे थे। पुलिस उससे लेकर जा रही थी, वो खिंचता चला जा रहा था। किसी किस्म की मज़ाहमत, किसी किस्म की ज़ोर आजमाई वो कुछ भी नहीं कर रहा था। मीडिया के नुमाइंदों को बड़ी मुश्किल से हेवन की इमारत के अंदर रखा गया था। शम्स सुल्तान के कदम बल आखिर उस मुक़द्दस इमारत से बाहर थे। रिपोर्टर्स अब हाले और उमर पे चपड़ पड़े थे। सवाल, इल्ज़ामात की तरदीद, कहानी उन्हें सब जानना था। उमर ने एक नज़र हाले को देखा और फिर उसने पलकें झपकाकर इजाज़त दी थी, यूँ जैसे कह रही हो, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी। वो मीरवाज के साथ तेज़ी से स्टेज से उतर गया था। नुमाइंदों को हाले और हारून मसरूफ़ कर चुके थे। सफ़ीर खामोशी से एक जानिब बैठा था। उसका दिल मर चुका था। वो बस बगैर कुछ कहे और सुने लाश की मानित बैठा था। कुछ देर बाद अगर हेवन की इमारत से बाहर आओ तो पुलिस मोबाइल में शम्स सुल्तान के सामने मीरवाज बैठा था। उसका चेहरा यूँ था जैसे सालिम बर्फ़, उसकी आंखें यूँ थी जैसे नीरी मौत। मैंने कहा था ना शम्स, धोखा नहीं पसंद मुझे। वो शम्स के खौफज़दा चेहरे को देखते हुए कह रहा था। मैंने ये भी कहा था कि मैं जब ज़मीन ख़रीदने आता हूँ तो ख़रीदे बगैर वापस नहीं जाता। कहा था ना। उसका लहजा ऐसा था कि कोई भी खौफ खा जाए। मुझे अब अपना घर बेचो, अपनी कंपनी बेचो, या फिर मैं नहीं जानता तुम्हारे पास अब बेचने को कितने असासे हैं, लेकिन मैं बस ये जानता हूँ कि तुम मुझे हिसाब दिए बगैर कब्र में भी नहीं जा सकते। उसके लहजे की ठंडक शम्स को यूँ लगा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी जम रही हो। उसने बहुत सारा थूक निकला था। चेहरे पर बदिक्कत नॉर्मल रहने के तासुरात रखे। मैं इस मैस से निकल आऊँगा मीर साहब। मैं उसके अगले अल्फाज उसके मुंह में रह गए थे। मुझे तुम्हारी वापसी से कोई सरोकार नहीं। मुझे ये बताओ तुम मेरे हाथों में आज क्या दे रहे हो? मीर ने उसकी बात तनदही से काटी थी। शम्स बेबसी भरे ज़ब्त से उसे देख कर रह गया। मैं अपना घर और अपनी कंपनी आपको बेच दूंगा, अभी के अभी। बस मुझे उनके कागजात लाने होंगे और एक दो मुखल होने के लिए माजरत। उस दिलकश आवाज़ पे वो दोनों गाड़ी के बाहर की जानिब गर्दन मोड़ गए थे। मुस्कुराता हुआ उमर हयात, लेकिन ऐसी मुस्कुराहट तो शायद इब्लीस की होती हो। उमर, ये सब क्या है? शम्स उसे देख तड़प कर बोला था, क्योंकि उसे अब भी उम्मीद थी कि उमर शायद उसे बचा लेगा। मैं तुम्हें सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे यहाँ से निकालो। तुम निकाल सकते हो उमर, वो जैसे जता रहा था। उमर ने उस पर एक बेनियाज नज़र डाली और फिर मीर वास की जानिब मुड़ा। मीर साहब, इस आदमी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन आपको 10 सालों से जानता हूँ। आप हेवन के सबसे पुराने डोनर हैं, इसलिए मैं आपको इस आदमी की सच्चाई बता देना चाहता हूँ। उसने कहते साथ हाथ में पकड़ी फाइल उनके आगे की थी। इस फाइल में आकनामा है, शम्स सुल्तान के नाम, उनके वालिद की जानिब से आकनामा और बेजारीनामा एक किस्म का कानूनी ऐलान होता है। ये उस सूरत में किया जाता है जब आपके घर का कोई बाप, बेटा, भाई, चचा या फिर कोई भी फ़र्द किसी ऐसे काम में मुलविस हो जिससे आपका ख़ानदान या आपकी साख मुतासिर हो रही हो, या फिर उस शख्स से जुड़े लोग अपने कर्ज या फिर किसी भी किस्म के नुकसान की भरपाई आपसे चाहते हो, तब आप उनके खिलाफ़ एक बेजारीनामा बनवा सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि उस शख्स के कौल व फ़ेल से आपका कोई वास्ता नहीं होगा। जिस शख्स का बाप ही उसे डिसओन कर चुका है, उसके पास कौन सा घर और कौन सी जायदाद? उमर सादगी से कह रहा था। फिर एक नज़र शम्स को देखा। आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मिराज सुल्तान नहीं, और उनको छीनने पे मैं आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर सकता। वो धीरे से कहकर मुड़ गया था। वो शम्स का अंजाम जानता था। शम्स हज़यानी अंदाज में चीख रहा था, उमर को पुकार रहा था। वो बार बार मीरवाज फरीद को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रहा था, लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। मीर उसे देखे बगैर गाड़ी से उतरा था। उसने मोबाइल कान से लगा रखा था। आसपास उसके गार्ड्स खड़े थे। पुलिस मोबाइल अब दूर जा रही थी, लेकिन शम्स की आवाज़ें यहाँ तक आती थी। उन्हीं आवाज़ों के दरमियान मीरवाज की हल्की आवाज़ भी सुनाई देती थी। मैं जिस चौथे काम के लिए मशहूर हूँ, वो इस आदमी के थाने पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए। उसने बात ख़त्म करके फ़ोन परे उछाल दिया था। आंखों पे स्याह चश्मा लगाया वो दूर जा रहा था, लेकिन वो किसी का अंत बेहद करीब ला चुका था।
हेवन की इमारत के अंदर शोर ज़रा देर को थमा था। वह सकूत था, लेकिन मुकम्मल सकूत तो अब भी नहीं था। वक्फे वक्फे से एक आवाज़ गूंजती थी जो हक़ाइक़ से पर्दा उठा रही थी। जिस आवाज़ ने एक बार इल्ज़ाम धरा था, आज वही आवाज़ हक़ की बात कर रही थी। वो शमशेर था, DIG शमशेर। कैमरे, माइक्स और फ्लैश लाइट्स के दरमियान खड़ा वो कह रहा था, मेराज सुल्तान के खिलाफ मिलने वाले तमाम सबूत झूठ का पलंदा थे और कुछ नहीं। उनके अपने ही भाई ने जायदाद की खातिर एक फरिश्ता सिर्फ इंसान को ना सिर्फ कत्ल करवाया, बल्कि उन पे कई सारे घटिया जुराइम प्लांट किए। मजमे में खड़े हसन की आंखें भीग रही थी। हाले सुल्तान ने आसूदगी से आंखें बंद कर ली थी, जैसे खूबसूरत मौसीकी सुनते वक्त वो मदहोश सी हो। पुलिस के सामने ऐसे गवाह और सबूत लाए गए कि पुलिस गुमराह हो गई। लेकिन पुलिस ने उमर हयात, जो कि मरहूम मिराज सुल्तान के दामाद और भतीजे हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट पे, उनकी इंसाफ की अपील पे दोबारा कार्रवाई शुरू की तो चंद ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठा जो हमारे लिए भी शॉकिंग थे। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन ना मैंने पिछली बार कोई ज़ाती दुश्मनी निभाई, ना मैं अब किसी को फेवर दे रहा हूँ। पुलिस सबूत और गवाहों पर काम करती है। मैंने और मेरी टीम ने अपना काम गैर जानिबदारी से किया, लेकिन एक बार फिर हम मिराज सुल्तान और उनके ख़ानदान से माजरत चाहते हैं। उमर हयात ने सीने पे हाथ रखकर सर को हल्का सा खम दिया था, यूँ जैसे माजरत कबूल की हो। लैल उल्टे कदम पीछे होती जा रही थी। उसका सफ़र ख़त्म हुआ, अब उसे यहाँ नहीं रहना था। उसका कहानी से जाने का वक्त हुआ चाहता था और वो दबे पाँव जा रही थी, वैसे ही जैसे वो आई थी। उसका आना ठंडी हवाओं जैसा था। वो जा रही थी अपने पीछे ख़िज़ा छोड़कर, उमर हयात की जानिब से मिलने वाले सबूतों की बिना पे और हाले सुल्तान की दर्ज करवाई गई FIR की बुनियाद पे हमने शम्स सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। हमारा काम था सच और सबूत सामने लाना। आगे का फैसला अदालत का होगा और मुझे यकीन है अदालत इंसानियत के मसीहा और फरिश्ता सिर्फ इंसान मिराज सुल्तान को इंसाफ ज़रूर देगी। इस सारे मैस में जो आदमी बराबर का शरीकदार था वो फ़हीम मिर्ज़ा था। शमशेर के हाथ के इशारे पे मजमे में खड़ा फ़हीम बदका था। फ़हीम मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ हमारे पास तमाम सबूत हैं और उनके खिलाफ FIR कटवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे का गार्ड है, नूह मुग़ल। रिपोर्टर्स का शोर बुलंद हुआ था। मुख्तलिफ सवाल, मुख्तलिफ बातें। फ़हीम उड़ती हुई रंगत के साथ खड़ा था। उसके जिस्म से जैसे रूह खींची जा रही हो। वो उल्टे कदमों से पीछे होने लगा था, लेकिन अपने अकब में खड़े मुस्कुराते हुए पुलिस अफसर को देख उसका खून खुश्क हो गया था। दूसरी गवाही फ़हीम मिर्ज़ा के बेटे याकूत मिर्ज़ा की है, जिन्होंने अपने ही बाप के खिलाफ FIR कटवाई है कि उसका बाप ज़बरदस्ती उसे नूह मिर्ज़ा की प्रॉपर्टी, जो कि गज़ब हुई है, इस प्रॉपर्टी पे फ़हीम अपने बेटे से काम करवाना चाहता है। शमशेर सांस लेने को रुका था, लेकिन याकूत मिर्ज़ा ने आला ज़रफ़ी का सबूत देते हुए नूह मुग़ल की सारी प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दिया और अपनी बीवी, जिससे उनका ज़बरदस्ती निकाह करवाया गया था, वो उसे तलाक देकर कनाडा रवाना कर चुके हैं ताकि वो उन्हें अपने ही बाप के अताब से बचा सके। बड़ी सी स्क्रीन पे अपने बाप के खिलाफ ये सारी बातें सुनता हुआ याकूत सख्त बेचैन था। उसकी रूह झंझोड़ी जा रही थी। वो जैसा भी था उसका बाप था। उसे इस तरह मजमे में ज़िल्लत उठाते देख उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था। मजमे में से अब फ़हीम मिर्ज़ा को ले जाया जा रहा था। वो बुरी तरह बकते झकते हुए जा रहा था। एकदम वो खुद को छुड़वा कर नीचे ज़मीन पर बैठ गया था। वो खुद को बुरी तरह मार रहा था, चीख चिल्ला रहा था। उसके साथ जो कुछ हुआ था वो उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ देने के लिए काफ़ी था। उसका पैसा उसके असास से ओ खुदाया वो बर्बाद हो चुका था। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर एक कच्ची बस्ती में नूह मुग़ल अपनी गाड़ी से उतर रहा था। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। सुनहरी आंखें सुकून से चमक रही थी। उसके हाथ में पैसों से भरा ब्रीफ केस था, जिसे वो गाड़ी की छत पे रखे हुए था। कच्ची बस्ती के बच्चे सूटेड बूटेड आदमी को देख भागते हुए उसकी तरफ दौड़ रहे थे। वो खुशी से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ रकम को मुट्ठियों में भरे आसमान की जानिब उछाल रहा था। कीमती कागज़ ज़रा सा ऊपर होकर नीचे गिर रहे थे। वो दोबारा मुट्ठियों भर पैसा हवा में उछाल रहा था, साथ साथ चिल्ला रहा था, मैं नूह मुग़ल हूँ और मैं आज़ाद हूँ। उसकी आवाज़ नाचते गाते बच्चों के शोर में भी नहीं दब रही थी। उसकी आवाज़ पुरजोश थी, बेसब्र थी। मैं नूह मुग़ल हूँ और मैं आज़ाद हूँ। वो एक बार फिर उसी तरह चिल्लाया था। वो मुसलसल चिल्ला रहा था। बच्चे, मर्द, औरतें सब पैसे चुन रहे थे, सब उसे दुआएं दे रहे थे, लेकिन उसे किसी का होश नहीं था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। जो कुछ उसे याकूत ने लुटाया था वो उसके लिए आब हयात था। दूर से देखो तो फिज़ा में नोट यूं उड़ रहे थे जैसे रूई के गाले। रूह मुग़ल चिल्ला चिल्लाकर अपनी आज़ादी का पता दे रहा था, लेकिन क्या वो वाकई आज़ाद हो सकता है? पुलिस मोबाइल सायरन बजाती अपनी मंजिल को जा रही थी। शम्स सुल्तान के साथ दो सिपाही बैठे थे। वो बार बार अपनी गर्दन पे हाथ फेरता था तो कभी चेहरे पे सख्त इज़्तिराब के आलम में उसे जैसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उसका दिल जैसे डूब डूब कर उभर रहा। उससे उसकी मताए हयात छीन ली गई थी। वो पैसा जो उसके लिए सब कुछ था,
وہ اب اس کا نہیں تھا۔ شمس کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چھری سے اسے ذبح کر رہا۔ ہاں بالکل ایسا ہی۔ یکدم پولیس موبائل ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ شمس نے جالیوں کے پار سے دیکھا۔ وہ ایک لوگوں کا ہجوم تھا جو گاڑی کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے گاڑی کو گھیرتا جا رہا تھا۔ شمس کا دل بے اختیار سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ جانتا تھا اب کیا ہوگا۔ وہ خدایا کم از کم یہ نہیں۔ لوگوں نے ہاتھ میں میراث سلطان کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ان کے چہرے مشتعل تھے، ان کے نعرے نفرت انگیز تھے۔ گاڑی کے اندر بیٹھا شمس اچھی طرح جانتا تھا یہ لوگ میراث سلطان کو جانتے تک نہیں ہوں گے۔ یہ بس ایک ٹریپ ہوگا اور کچھ نہیں، یہ بس ایک کور اپ ہوگا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی پہ ڈنڈوں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ شمس نے دیکھا کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی، نہ انہیں روک رہی ہے نہ شمس کو بچا رہی ہے۔ وہ سن رہ گیا تھا۔ اسے لگا اب وہ کبھی حرکت نہیں کر سکے گا۔ اسی لمحے کئی لوگ پولیس موبائل میں گھس آئے تھے۔ اہلکاروں کے سروں پہ ڈنڈے برسائے۔ شمس خوف سے پیچھے کو جا رہا تھا۔ دور کہیں وہ خود کو خود ختم کر لینا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں سے بچ جانا چاہتا تھا۔ کوئی اسے ان لوگوں سے بچا لے۔ اگلے ہی لمحے لوگ اسے کالر سے پکڑے دبوچ چکے تھے۔ وہ خود ان لوگوں سے بچنا چاہتا تھا، لیکن اتنی سکت خود میں نہیں پاتا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ مشتعل لوگ اسے سڑک پہ لا چکے تھے۔ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے، لوگ بچا نہیں رہے تھے۔ شمس خوف اور بے یقینی سے کھڑا تھا۔ اس کے قدم ہلنے سے انکاری تھے۔ چند ایک لوگ اب اسے مار رہے تھے۔ وہ نیچے گر گیا تھا۔ سڑک کے بیچ وہ گرا پڑا تھا اور لوگ اسے لاتے اور ٹھڈے مار رہے تھے۔ وہ اپنے اوپر ہاتھوں سے پہرا بنا رہا تھا، لیکن بے سود۔ لوگ زیادہ تھے اور وہ اکیلا تھا۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اب کے لوگ ہٹے تھے۔ شمس کو لگا اس کی جان بخشی ہو گئی تھی۔ وہ زخمی ٹوٹتے وجود کے ساتھ پڑا کرا رہا تھا جب اسے اپنے اوپر ایک سیاہ سا مایا سا ڈلتا محسوس ہوا، اور یہاں شمس یوسف سلطان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ وہ ششدر رہ گیا۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلنے لگی۔ پلاسٹک کے گیلن پکڑے لوگ اس کے اوپر پٹرول چھڑک رہے تھے۔ پولیس والے زخمی ہونے کا ناٹک کیے ایک طرف کو پڑے تھے، اور لوگ تو ویڈیو بنا رہے تھے۔ لوگ بچا نہیں رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے بخش دو۔ وہ اپنے زخمی وجود کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے سامنے کھڑے انسان نما جلال ان کی آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی ترہم نہیں ملتا تھا۔ خدا کے لیے مجھے بخش دو، میرے ساتھ ایسا مت کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ ایسا مت کرو۔ وہ گھگھیا رہا تھا، زخمی ہاتھ جوڑے ان سے منت کر رہا تھا، لیکن یہاں اس کی کون سننے والا تھا۔ اگلے لمحے ایک آدمی نے اپنا لائٹر سلگایا اور شمس کے اوپر اچھال دیا۔ آگ بھڑک اٹھی تھی۔ جہنم جیسی آگ نے چند لمحوں میں اس کے سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی چیخیں دل خراش تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا۔ جسم بھٹی میں سلگ رہا تھا۔ آس پاس اس کے جلتے بدن کا تعفن اٹھ رہا تھا۔ میر واز کے بارے میں جو چوتھی بات مشہور تھی وہ یہی تھی، وہ اپنے سے وعدہ خلافی کرنے والوں کو سڑک پہ زندہ جلا دیا کرتا تھا۔ سڑک پہ زندہ جلتے ہوئے شمس سلطان کو آج اس کا انت پتہ چل گیا تھا۔ آج جب اس کے جسم کا ہر ذرہ جھلس رہا تھا اور اس کی چیخیں عرش تک جاری تھی، تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طرح آپ کا حسد آپ کو جلا دیتا ہے۔ جیل کی کوٹری میں نیل زدہ چہرہ لیے اکڑو سی بیٹھی مہرماں ہر آہٹ پہ ڈر جاتی تھی، ہر قدم پہ خوف زدہ تھی۔ اس کے چہرے کے نیل اس کی سیل میٹس کی نشانیاں تھے۔ اس کے زخمی وجود اور ٹوٹے بدن نے آج اس کو شاید سبق دے دیا تھا کہ گدھوں کا بخت کیا ہوتا ہے اور اپنے بخت سے لڑائی کیا ہوتی ہے۔ اس کی بھوری آنکھ کے نیچے ایک بڑا سا نیلا نشان تھا۔ آنسو جب اس نشان سے ٹکراتے تھے تو اس کا پورا جسم کانپ جاتا تھا، تکلیف حد سے سوا ہونے لگتی تھی۔ شاید اس کے لیے زندگی واقعی سزا تھی۔ پولیس اہلکاروں کے ساتھ گھسیٹتا ہوا جاتا فہیم مرزا اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ اسے رہ کر بس اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ وہ رہ کر پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں کو نوچتا تھا۔ وہ ذرا آگے جاتے تو وہ خود کو چھڑوا لیتا تھا اور زمین پہ بیٹھ کر اپنے سروں میں خاک ڈالنے لگ جاتا تھا۔ اس کا اندر جل رہا تھا، روح دل دماغ سب جل رہے تھے۔ ہر کوئی جس نے حسد پھیلایا تھا وہ اپنی سلگائی آگ میں جل رہا تھا۔ ہر ایک کی آگ مختلف تھی، لیکن ہر ایک کی آگ جھلسا رہی تھی۔ ایسے میں دو مرد اور بھی تھے جو اصلاح پا گئے تھے، جنہوں نے وقت رہتے خود کو معاف کروایا تھا اور اپنی غلطیاں گناہ قبول کر لیے تھے۔ بخت کبھی بھی ان لوگوں کے لیے ظالم نہیں رہتا جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہو۔ اچھا، تو اب یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو کچھ تو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ مجھے بس تھوڑی سی اچھی لگی ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر۔
سارا سین مجھے وہ لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سین، اب اس کا کمپیریزن ہم کرتے ہیں اس نیلامی کے ساتھ جو وان فاتح کے وقت نیلامی ہوتی ہے، جب شہزادی تاشا بھی آتی ہے، تو بالکل ویسی ہی سچویشن لگ رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ جو جیل والا سین ہوتا ہے، تو وہ جب اس کو مرواتا ہے کسی عورتوں سے، تو مجھے تب وہ ساؤنڈ فیل ہوا جب حالم میں تالیہ کو وہ جیل میں جانا پڑتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ سارا پلان کیا جاتا ہے. یار اچھا بھی لکھا جا سکتا تھا، یہ بہت زیادہ اچھا بن سکتا تھا ناول. اس میں چیزیں ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بہت کچھ ایکسٹرا کیا جا رہا ہے اس میں. خیر، اور یہ تو چیز بتائی نہیں گئی کہ وہ اپنے دادا مطلب نانا سے کیسے ملتا ہے، بس ایک چھوٹا سا سین کر دیا جو کہ عجیب سا لگا مجھے. مطلب کچھ چیزیں ایسے ہی کہ وقت کی ضرورت ہوتی ہیں. اور پھر وہ اس کو بتاتی ہے کہ میں نے اس اس نے کب بتایا، اس نے کیسے بتایا. یہ ساری چیزیں بڑی عجیب ہے کہ مطلب وہ اس کی بیوی کو بتاتی ہے کہ تم نے قتل کیا، تم سے قتل ہوا. کیسے اس نے یہ پیغام پہنچوایا اس تک. مطلب وہ اتنی بری سچویشن میں، اس کا مس کیریج ہو چکا ہے اور وہ اب اس وقت جیل میں ہے، تو اس نے یہ سب کیسے کیا ہوگا. مطلب سو اسٹوپڈ نا، بہت اسٹوپڈ لگ رہا ہے یہ چیز. اور پھر اس نے کون سا پاسورڈ لگایا، تو اس نے دادا کا کچھ وہ اس سے ریلیٹڈ کچھ لگایا ہوگا. تو خیر وہ بھی تھوڑا ساؤنڈ صحیح تھا وہ، اب اس میں کیا ہی کہوں. اور دوسری طرف وہ کیا تھا، کیا کہتے اس کو، ہاں سفیر کا مجھے سین وہ ایک لگا تھا کہ وہ چلا گیا تھا، اس کا دل گھبرانے لگ گیا تھا. لیکن جب اس کے شمس اس کے باپ کے ساتھ سینز ہوتے ہیں، تو اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ وہیں پر موجود تھا. تو سارا کچھ بڑا یار عجیب سا، اور ادھر سے کبھی کسی کو ملا لیا، کبھی کسی کو دکھا دیا. مطلب رائٹر اپنی ہی کوئی گیم کھیل رہی ہے، سوری. اور ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے. آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آ رہا ہے تو بتا دو یار، بس اب ختم کرو یار اس ناول کو. میں پک گئی ہوں اس کو پڑھ کے، میرے میں ہمت نہیں ہے اب اس کو پڑھنے کی. ہوپ فلی کہ اگلی لاسٹ ایپیسوڈ ہو، تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.